اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے اقوام متحدہ میں امریکہ کو للکار کر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سپر پاور بننے کی جنگ میں امریکہ اور چین دنیا کے لیے خطرہ بن گئے۔ اقوام متحدہ کا اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ شی جن پنگ کی گھن گرج، ٹرمپ مودی تھر تھر کانپنے لگے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چین نے کیسے اقوام متحدہ میں بھارت پر بجلیاں گرا دی، جس کے بعد بھارت اپنے کئی علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے اجلاس میں عالمی طاقتوں کی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ چینی صدر نے آخر ایسا کیا کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ غصے سے پاگل ہو گیا۔ شی جن پنگ کی امریکہ اور بھارت کو آخری وارننگ، چین دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ لداخ سے آغاز ہو چکا، مودی رو پڑا۔ اقوام متحدہ کو اپنی سمت درست کرنے کی دھمکی۔ اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اعلیٰ سطحی گرما گرم اجلاس جاری ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چینی صدر شی جن پنگ، ترک صدر رجب طیب اردوغان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کر لیے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان 25 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اس بار یہ خطاب ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے حالیہ اجلاس اس طرح ممکن نہیں ہو سکا جیسا کہ پچھلے سالوں میں ہوتا آیا ہے۔ گزشتہ سالوں میں ہر ملک کا نمائندہ جنرل اسمبلی میں پہنچتا تھا اور سب کے سامنے خطاب کرتا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا گزشتہ برس کا خطاب اقوام متحدہ کے بہترین خطابات میں سے ایک تھا۔ عمران خان کا وہ خطاب اس قدر پاورفل تھا کہ اقوام متحدہ کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ عمران خان نے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے بھارت بھی سوگ میں چلا گیا تھا۔ اس بار پاکستانی عوام توقع کر رہی ہے کہ عمران خان ایک بار پھر کشمیریوں کی آواز بنیں گے، بھارت کے معصوم کشمیریوں پر جاری ظلم و ستم سے دنیا کو آگاہ کریں گے اور اقوام متحدہ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کا نوٹس لیا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کا اس بار کا خطاب بھی کچھ ایسا ہی تھا، جس میں انہوں نے امریکہ، بھارت اور اقوام متحدہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ چینی صدر کے خطاب سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے کووڈ-19 کو دنیا بھر میں پھیلانے کا الزام چین پر لگایا اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ دنیا بھر کو اس بیماری میں مبتلا کرنے والے چین کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ امریکی صدر کے خطاب کے بعد شی جن پنگ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں امریکہ کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دنیا کے سب سے بڑے فورم پر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ چینی صدر کے اس خطاب سے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے حواریوں میں غم و غصہ اور ڈر کی شدید لہر پائی جا رہی ہے۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ دنیا میں طاقت کے ایک سے زائد مراکز ہیں۔ چینی صدر نے امریکہ اور اقوام متحدہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ میں ایک ایسی دنیا کی مخالفت کرتا ہوں جہاں طاقت کا مرکز صرف ایک ہو اور کوئی ایک ملک باس بن کر بیٹھ جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ سوویت یونین کے اختتام سے قبل دنیا میں طاقت کے دو مراکز تھے، ایک امریکہ جبکہ دوسرا روس۔ لیکن 1980 کے بعد سے جب سے سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایسی ذلت آمیز شکست کے روس خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تب سے دنیا میں صرف ایک سپر پاور ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہ امریکہ ہے۔ تب سے لے کر اب تک امریکہ دنیا میں اپنی من مرضی کرتا چلا آیا ہے۔ وہ دنیا بھر کو اسلحہ بیچتا آ رہا ہے، جہاں اس کا دل کیا جنگ کر لی۔ امریکہ نے جیسا چاہا ویسا ہوتا چلا گیا۔ لیکن اب چینی صدر نے امریکہ کو للکار دی ہے کہ بھائی تھوڑا آہستہ ہو جاؤ، ہم بھی ہیں جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو چائنا کا سپر پاور ہونے کا دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ سپر پاور ہے۔ چین نے حالیہ 2 سے 3 دہائیوں میں جو ترقی کی منازل طے کی ہیں، وہ اس بنا پر سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا چین کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے۔ معاشی اعتبار سے چین نے دنیا کے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چین کی پروڈکٹس تمام ممالک میں فروخت ہوتی ہیں اور اگر چین اپنی مصنوعات دنیا کو دینا بند کر دے تو شاید اس کا آلٹرنیٹو ڈھونڈتے دنیا کو کئی سال لگ جائیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی چین بہت آگے نکل گیا ہے۔
चीन की प्रोडक्ट हुआवे में एंड्रॉइड सिस्टम खत्म होने के बाद वो अपनी हारमनी ओएस ले आया। टिकटॉक के बैन होने पर भी इन्हें जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। जंगी साजो सामान से भी ऐसा लेस कि दुनिया का कोई मुल्क भी पंगा लेने के लिए कई बार सोचेगा, और अगर भारत की तरह हवास बागता मुल्क होगा तो पंगा लेने के बाद जरूर पछताएगा। नाजरीन, अपने खिताब में चीनी सदर यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अमेरिका की दुर्गत बनाते हुए मजीद कहा कि किसी भी मुल्क को ये हक हासिल नहीं कि वो आलमी ताल्लुकात पर अपना तसल्लुत दिखाए, दूसरे ममालिक के मुस्तकबिल को कंट्रोल करे और तरक्की का पूरा फायदा खुद उठाए। हर मुल्क को अपनी तरक्की करने का हक हासिल है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चीनी सदर ने अपने खिताब में भारत को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि चीन किसी के साथ सर्द या दूसरी जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया तो इसके नुकसान के जिम्मेदार वो खुद होंगे। नाजरीन, ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर पर जंग लगी हुई है और चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा भी जमा लिया है। चीन ने भारत के कई फौजियों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया है और लद्दाख को फतह करने के लिए चीन ने मुकम्मल इंतजामात कर लिए हैं। नाजरीन, चीनी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराया कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम क्यों मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि दोहरे मायार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और ना ही इनको किसी मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ताउन को फ़रोग़ दे, जो ममालिक तरक्की पजीर है इनके लिए काम करे और अमेरिका की इजारादारी ख़त्म करे। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से गुफ्तगू की। मोदी का खिताब 4 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो पर मुश्तमिल था, जिसमें दीगर बातों के साथ मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि इस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दी जाए। इंडिया का दावा है कि सलामती कौंसिल के अपने 5 अराकीन में से चीन को छोड़कर सारे मुस्तकिल मेंबरान, जिनमें फ्रांस, बरतानिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं, इंडिया के मुतालबे की हमायत कर रहे हैं। नाजरीन, आपको ये भी बताते जाएं कि भारत गुज़िश्ता कई सालों से इस कोशिश में है कि इसे सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बना दिया जाए, लेकिन भारत की ये इस देरीना ख्वाहिश को चीन कभी पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि चीन के पास वीटो करने की सलाहियत है और भारत के इस मुतालबे को वीटो कर देते हैं। इससे कबल भी भारत ने मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की अपील की थी, जिस पर चीन ने अपनी वीटो की पावर इस्तेमाल की और भारत की ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दिया। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।